بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی۔ پھر بھی ہم سے یہ کہتے ہیں اہل چمن، پھر بھی ہم سے یہ کہتے ہیں اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ موقر سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، تاریخ ہندوستان کے اندر دو دن بڑے ہی اہمیت کے حامل ہیں، ایک 15 اگست، دوسرا 26 جنوری۔ 15 اگست جس روز ہمارا یہ ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، اور 26 جنوری جس روز ہمارا یہ ہندوستان جمہوری ملک بنا، یعنی جس روز انگریزوں کے قانون کو ختم کر کے ہندوستان کا اپنا قانون نافذ کیا گیا۔ دوستو، آج 15 اگست ہے اور آج ہم سبھی ہندوستانی آزادی کے 75واں امرت مہوتسو منا رہے ہیں۔ آج ہی کے دن ہمارا یہ پیارا وطن ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ تقریباً 200 سال اور اس سے زائد عرصہ تک مسلسل قربانیوں اور جانفشانیوں کے بعد آزادی کا یہ دن دیکھنے کو نصیب ہوا۔ دوستو، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور ناقابل فراموش سچائی ہے کہ مسلمانوں نے ہی سب سے زیادہ اس ملک کو آزاد کرنے کی کوشش کی اور اپنی آنکھوں میں اپنے پیارے وطن کی آزادی کے خواب لیے جان و تن نچھاور کیا، سخت ترین اذیتوں کو جھیلا، خطرناک سزاؤں کو برداشت کیا، طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہوئے، لیکن برابر آزادی کا نعرہ لگاتے رہے اور ہر ہندوستانی کو بیدار کرتے رہے۔ کبھی میدان سے راہ فرار اختیار نہیں کیا اور نہ ہی کسی موقع پر ملک و وطن کی محبت میں کمی آنے دی۔ عظیم مورخ مولانا اسیر ادروی کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہندوستان کی عظمت اور آزادی کے لیے انگریزوں کو خون کے آخری قطرے تک برداشت نہیں کیا، اور ہندوستان کے مختلف اقوام و مذاہب کے عزت و حرمت کو بچانے کے لیے پہلے ہم نے خود اپنی ذات کو پیش کیا۔ چنانچہ 1857 عیسوی کے بعد نصف صدی تک انگریزی سامراج کو شکست دینے کے لیے ہم تنہا جنگ آزادی میں زور آزمائی کرتے رہے، اور اس راہ میں اتنا خون بہایا کہ پوری جنگ آزادی کے میدان میں دوسروں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا۔ دوستو، آئیے ایک مختصر نظر اس کی تاریخ پر ڈالتے ہیں۔ 24 دسمبر 1599 عیسوی میں لندن کے تاجروں نے آپس میں مل کر تہیہ کیا کہ مشرقی ممالک سے تجارت شروع کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس غرض سے باقاعدہ ایک کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی، جس میں لندن کے 200 سے زائد تاجروں اور امراء شریک تھے۔ 21 دسمبر 1600 عیسوی کو ملک الزبط نے اس کمپنی کو شاہی منظوری کے ذریعے سے بلا شرکت غیر ممالک مشرق سے تجارت کرنے کے پورے حقوق عطا کیے، گویا کمپنی کو مشرقی تجارت کا باضابطہ اجازت مل گیا۔ دوستو، 17ویں صدی کے شروع میں کمپنی کی طرف سے انگریز تاجر ہندوستان آئے۔ چنانچہ 1612 عیسوی میں اول مغربی ساحل پر بمقام صورت میں انہوں نے کاروبار شروع کیا۔ نووارد تاجروں پر ہندوستان کے فرما برداروں نے اپنی بے تعصبی اور دریا دلی سے نہ جانے کیا کیا احسان کیے اور کیسی کیسی رعایت و مراعات روا رکھی، جو بعد میں ان کی چالاکی اور احسان فراموشی سے خود ان کے حق میں وبال جان بن گئے، اور دوسروں کے واسطے خیر اندیشی اور اپنے حق میں سخت ناعاقبت اندیشی ثابت ہوئی۔
دوستو گزشتہ 3 صدی کی تاریخ ہند کا یہ سب سے بڑا سبق ہے کہ ہندوستانی فرما برداروں کے بے جارحیت نے، بے محل اعتماد نے ہندوستان کو آنکھوں دیکھتے ہاتھوں سے نکال دیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے بہانے انگریز ہندوستان آئے اور یہیں پر قابض ہو گئے، بلکہ قابض ہی نہیں ہوئے، یہاں کے باشندوں کو اپنا غلام بنا دیا۔ دوستو جب تک اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ زندہ تھے تو اس وقت تک مغلیہ حکومت مضبوط ہونے کی وجہ سے انگریزوں کو باقاعدہ کامیابی نہیں مل سکی۔ 1807 عیسوی میں جب اورنگزیب عالمگیر کے وفات کے بعد جب دہلی کا حکومت کمزور ہو گیا اور صوبہ جات میں طوائف الملوکی کا دورہ شروع ہوا تو انگریزوں نے رفتہ رفتہ اپنے پاؤں پھیلانے لگے، ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے بالوں پر نکالنے لگے، جس کا پہلا افسوسناک سانحہ 1757 عیسوی میں پلاسی کے میدان میں رونما ہوا، جب بنگال کے نواب سراج الدولہ کی فوج اپنوں کی در پردہ سازش کا شکار ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے مٹھی بھر فوج کے مقابلے میں شکست سے دوچار ہوئی۔ اس کے بعد بکسر کے مقام پر 22 اکتوبر 1764 عیسوی میں انگریزوں سے زبردست جنگ ہوئی۔ اس میں مغل بادشاہ شاہ عالم اور نواب اودھ شجاع الدولہ کو شکست ہوئی اور بنگال سے اودھ تک انگریزوں کی حکومت مستحکم ہوئی۔ دوستو جب بنگال پر کمپنی نے قبضہ کر لیا تو وہاں پر ظلم و ستم کی سیاہ تاریخ رقم کی گئی اور عوام پر نہایت ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ انگریزوں کے خلاف دوسرے نمبر پر صدائے حریت لگانے والے اور ملک و ملت کے لیے جان و تن لٹانے والے مرد مجاہد شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہیں۔ الغرض ایک معرکہ میں میر صادق نے ٹیپو سلطان سے غداری کی، جس کی وجہ سے مقام سری رنگا پٹنم میں 1799 عیسوی کو سلطان ٹیپو جامع شہادت نوش کیا۔ جنرل حارث سلطان کے لاش کے قریب پہنچ کر فرت و مسرت سے چیخ اٹھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ سارے ہندوستان کو بالواسطہ یا بلا واسطہ زیر نگی کرنے کے بعد اب انگریزوں کا نشانہ دہلی کا پائے تخت تھا، جہاں مغلیہ حکومت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ 1803 عیسوی میں دہلی پر قبضہ کیا اور یہاں بھی سوچی سمجھی اور طے شدہ پالیسی سے کام لیا گیا، یعنی بادشاہ شاہ عالم کو تاج و تخت کے ساتھ باقی رکھتے ہوئے صرف اختیارات ایسٹ انڈیا کمپنی کے کرا لیے گئے اور اس کی تعبیر یہ کی گئی کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر۔ دوستو جب ہر طرح کا اختیار انگریزوں کا شروع ہوا اور اسلامی تشخص کو مٹانے کی کوشش زوروں پر آئی تو ان حالات میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند و جانشین حضرت شاہ عبدالعزیز نے ایک فتویٰ صادر کر کے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا اعلان کیا۔ یہی فتویٰ ہندوستان کی جدوجہد آزادی کا نقطۂ آغاز ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کے فتوے کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔ علماء اور عوام میں انگریزوں کے خلاف غم و غصہ پروان چڑھنے لگا۔ اس کے خلاف کوششوں کا باضابطہ آغاز ہو گیا۔ انہی میں سے ایک حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک بھی ہے۔ آپ نے ہر علاقے کا دورہ کیا جہاں لوگوں میں دینی شعور پیدا کیا، وہیں عملی طور پر مقابلے کے لیے بھی آمادہ کیا۔ چنانچہ مورخ مولانا میاں صاحب لکھتے ہیں، آزادی کے پروانوں اور خلق خدا کے خادموں کا یہ چھوٹا سا قافلہ جس کی تعداد 50 تھی دہلی سے روانہ ہوا، اور آپ کا قافلہ جہاں پہنچتا ایمانی بہاریں
تازہ ہو جاتی۔ بہرحال عظیم ترین قربانیاں دیتے اور شہر شہر قریہ قریہ صدائے حق لگاتے ہوئے یہ قافلہ رواں دواں رہا اور آزادی کے ولولوں کو زندہ کرتا رہا، یہاں تک کہ سن 1813 عیسوی میں جمعہ کے دن قافلہ کے 300 جیالوں نے اپنے قائد سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں بالا کوٹ کے میدان میں جام شہادت نوش فرمایا۔ تاریخ میں یہ پورا معرکہ تاریخ بالا کوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو 19 دسمبر 1857 میں بہادر شاہ ظفر قلعہ چھوڑ کر ہمایوں کے مقبرہ میں مقیم ہو گئے۔ ان کو انگریز نے لال قلعہ پر قبضہ کے اگلے دن گرفتار کر لیا اور دہلی پر انگریزوں کا مکمل قبضہ ہو گیا اور ہر طرف ظلم و ستم، قتل و غارت گری کا عام ہو گئی۔ اس وقت میں امت کے جن جیالوں نے آزادی کی تحریک کو اپنے کاندھوں پر لیا، ان میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے مریدین باوفا حضرت مولانا قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید وغیرہ ہیں۔ ان کے بعد ان کے شاگرد باوفا شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ان کے علاوہ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا علی جوہر اور بے شمار علماء اور عوام نے اپنے خون جگر سے اس گلشن کی آبیاری کی اور جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس کی آزادی کو یقینی بنایا۔ شیخ الہند نے تحریک ریشمی رومال شروع کی، آزادی کے لیے مالٹا کی قید و بند کو 3 سال 2 ماہ 23 دن تک برداشت کیا۔ آپ ہی کے شاگردوں نے آزادی وطن کے لیے نومبر 1919 میں جمعیت العلماء ہند کا قیام عمل میں لایا۔ دوستو 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں کی نگاہ میں سب سے زیادہ معتوب علماء کی جماعت تھی۔ مولویت بغاوت قرار پائی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے داڑھی اور لمبے کرتے والے اور مولویانہ وضاحت رکھنے والے ہر شخص کو پھانسی پر لٹکانے کا حکم دیا۔ صرف 15 دنوں میں تقریباً 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جس میں 51,500 علماء کرام تھے۔ انگریز مورخ ٹامسن لکھتے ہیں صرف دہلی میں 500 علماء کرام کو پھانسی دی گئی۔ سن 1861 عیسوی میں انگریزوں نے 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے اور اس کے بعد علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 1864 سے لے کر 1867 تک صرف 3 سالوں میں 14,000 علماء کرام کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا اور دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی۔ مسجد کی صحن میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ ہزاروں عورتوں نے فوج کے خوف سے اپنی عزت بچانے کے لیے کنویں میں کود پڑی۔ لال قلعہ اور جامع مسجد کے درمیان واقع مسجدوں، بازاروں اور خانقاہوں کو مسمار کیا گیا۔ دوستو غرض یہ ہے کہ ہر طرح کی قربانیاں دیتے ہوئے اور اس مشن اور تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے ہر طرح کی تدبیریں اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے ساتھ برادران وطن کو بھی شریک کیا گیا۔ مہاتما گاندھی کو ساتھ لیا اور دیگر ذمہ داران کو شریک کیا گیا۔ قافلہ شریک کے قافلہ کر کے جد و جہد ہمارے انہی بزرگوں اور بے لوث مسلمانوں کی بے پناہ قربانیوں کے نتیجے میں 15 اگست کو ہمارا یہ ہندوستان آزاد ہوا۔
دوستو میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دلوں میں ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، دلوں میں ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، وطن پر مرنے مٹنے کا ارمان لیے نکلے ہیں۔ زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنے جان نکلے۔